اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ دونوں بزرگوں کی خدمت میں اور ساتھ ساتھ میں جتنے بھی ناظرین ہم لوگ کے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور جتنے بھی سامعین جو بعد میں ہمارے اس پروگرام کو سنیں گے ان سب کی خدمت میں ولادت باسعادت ہے امام زمانہ عاجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے موقع پر تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم لوگوں کے یہ 3 روزہ جو ویبنار ہیں جس میں آپ سب واقف ہیں کہ مہدویت کے حوالے سے ہم نے اس ویبنار کو رکھا. اس کا ہدف و مقصد یہ ہے کہ ہم وقت کے امام کو پہچانیں، چونکہ یہ وہ واحد شخصیت ہے جو منجی عالم بشریت ہے، جو اس پوری کائنات کو اگر کوئی نجات دے گا تو وہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے. یہ صرف ہم مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے، یہ عقیدہ تمام ادیان میں موجود ہیں. تمام مکاتب اس بات سے اقرار کرتا ہے، حتیٰ ملحدین اور جو کسی مکتب اور مذہب کے پر اعتقاد نہیں رکھتے لیکن وہ بھی اس فکر کو مانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہوگا جو آخر میں جب انسان فسق اور فجور کا شکار ہوگا کوئی ہوگا جو ہمیں نجات دے گا. لہٰذا آج ہم اور آپ جب دنیا پر نظر دوڑاتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ ہر طرف فساد ہے، ظلم و ستم ہے، طغیانیاں ہیں، اجتماعی فسادات ہیں، اخلاقی فسادات ہیں، جنسی فسادات ہیں، زمین اور آسمان کے مابین دریاؤں میں خشکیوں میں ہر جگہ فساد ہیں. اور قرآن کی آیت واضح طور پر آج الفساد فی البر والبحر کہ فساد جو ہے آسمان زمینوں میں خشکیوں پہ اور پانی میں دریاؤں میں ہر جگہ پھیل چکا ہے. لہٰذا اختلافات جنگیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ جنگیں شروع ہو رہی ہے اور ہر جگہ مظلوموں کو ستایا جا رہا ہے، ہر جگہ مظلوموں کے ساتھ سختیاں کی جا رہی ہے، غریب اور شیخ صاحب آپ اپنا میک جو ہے نا بند رکھیے گا. اگر آپ یہاں پہ ٹیلیگرام پہ میک ہوگا تو اس کو ان میوٹ رکھیے، آواز نہیں آئے گی. ہاں تو اس بنا پر جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف فسادات ہیں اور ظلم و ستم اور ناانصافیاں ہیں تو ہر انسان کی امید ہے کہ کوئی ہو جو اس ظلم و ستم سے طغیانیوں سے ہمیں نجات دے. یہ صرف تھرڈ ورلڈ کی نہیں بلکہ آج تک فرسٹ ورلڈ جہاں پہ اخلاقی بد اخلاقیاں اور فیملی سٹرکچر ہر جگہ ختم ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، وہاں کا ہر باپ، ہر بچہ، ہر ماں، ہر بیٹی، ہر انسان، ہر منصف انسان یہ توقع کیے بیٹھے ہیں کہ کوئی ہو ہمیں نجات دے. تو ایسے موقع پر اب انسان ان کو نجات دینے والا کوئی نہیں ہوگا. ایسے موقع پر اگر کوئی نجات دے گا تو یہ انسان نہیں بلکہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ایک ولی خدا معصوم امام اس دنیا کو نجات دے سکتا ہے، اور وہ ہمارے اور آپ کے وقت کے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے. لہٰذا اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس ویبنار کو رکھنے کی ہم نے چھوٹی سی کوشش کی ہے تاکہ ہم جید علماء کے نظریات پڑھیں اور اسلامک دانشوروں کے نظریات سے واقف ہوں اور امام مہدی کی شخصیت اور ان کے ایام یہ جو ظہور کی علامتیں ہیں اس بارے میں ہم اور آپ آگاہ ہوں. کیونکہ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے ڈپلیکیٹ امام زمان بنا کے لوگوں کو بھیجے جائیں گے، بہت سے ایسے لوگوں کو پرسنالٹیز کو بھیجے جائیں گے جو امام زمانہ کے اصل چہرے کو خراب کرنے کے لیے. لہٰذا ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ امام کی واقعی چہرے کو سمجھیں کہ واقعا یہ امام کون ہے، کہیں ہم کنفیوژن کا شکار نہ ہو. لہٰذا ایسے زمانے میں ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم وقت کے امام کو صحیح معنوں میں پہچانیں. ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید مطلوب مہدی النجفی. ہم آپ کو آج کی اس ویبنار میں خوش آمدید کہتے ہیں. سید بزرگار، آپ حضرات کی خدمت میں بھی سب سے پہلے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں امام اسعد اللہ تعالیٰ شریف کے ولادت باصادت کے موقع پہ ماہ شعبان معظم کی اور آپ کی اور اپنی توفیقات کے اضافے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الہی امین، الہی امین.
بہت بہت شکر گزار ہیں. میں انشاءاللہ بغیر کسی تمہید کے محفل کا آغاز کرنے جاؤں گا. آج ہمارے اس محفل کے مہمان خصوصی ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا سید مطلوب مہدی قبلہ، اور اس کے بعد دوسرے مہمان جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ مرزا امینی قبلہ، جو بمبئی سے ہم سے جڑے ہوئے ہیں، وہاں کے حوزے کے اساتید میں آپ شمار ہوتے ہیں، اور خطہ کارگل کے آپ مائناس علماء میں شامل ہیں. اور ساتھ ساتھ میں مولانا مطلوب مہدی قبلہ بہترین خطیب اور تقریباً ورلڈ لیول کے آپ خطیب ہیں، اور انڈیا اور بیرون ہندوستان اور ہندوستان کے باہر مختلف ممالک میں آپ سپیچ کرنے کے لیے اور ایک بہترین اسلامک دانشور ہیں، جو ہمارے خوش نصیبی ہیں کہ آج ہم آپ سے فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں ہمارے برادر گرامی احمد خان قبلہ ہیں، جو ہم بہترین اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ میں ڈینٹسٹ ہیں خطے کارگل کے، اور الحمدللہ ابھی وہ اپنے ان فرائض کو عموم الناس کی خدمات انجام دے رہے ہیں. لہٰذا ہمارے خوش نصیبی ہیں کہ آج آپ بزرگوں سے ہم آج کے اس ویبنار میں فائدہ اٹھائیں گے. اس کے بعد ہمارے ڈاکٹر وجاہد حسین ہم سے جڑیں گے، اور اس کے جو کشمیر سے ان کا تعلق ہے، اور الحمدللہ وہاں سے وہ ڈاکٹریٹ بھی کر رہے ہیں. اور دوسرے جو ہمارے مہمان خصوصی ہوں گے جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا سعید جمال موسوی، جو حوزہ علمیہ قم سے ہم سے جڑیں گے انشاءاللہ اس سے آپ لوگوں کی تقریر کے بعد. ہم آپ سب کو آج کے اس ویبنار میں خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آج کے ہم سب کے یہ دوستانہ نشست باعث بنے گی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی رضایت کے، اور ساتھ ساتھ میں ہمارا آپ کے لیے ایک ذخیرہ آخرت ہوگی. میں تمام دوستوں سے اور ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس لنک کو شیئر کرتے رہیے. انشاءاللہ آپ کے ایک شیئر سے شاید بہت سے لوگ ہم سے جڑ جائیں. لہٰذا ہم آپ تمام بزرگوں سے اور ناظرین سے گزارش کریں گے کہ ویبنار کے اس لنک کو اپنے دوستوں میں، آشنا اور فیملی ممبرز میں شیئر کرتے رہیے. میں اس میں ویبنار کے آغاز کے لیے برادر گرامی احمد خان قبلہ کی خدمت میں جاؤں گا کہ آپ انشاءاللہ اپنے مدح امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے آج کے اس ویبنار کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام مومنین کو آغا امام زمانہ کے جشن مولود پر عید مبارک پیش کرتا ہوں، اور آج کے دن کی مناسبت سے بلخی زبان میں ایک قصیدہ پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد. بیونی لے ہو جاتے حق شو سمویا نانا حق نور سے علامات گام اچھا سے دیا ہنگوں نے بیوں مو چلا دات سے بے شک بے شک. بیونی لے خاتم ختم خلافات قاطی برہان ہرگکھن لار گولار تختامی سروپو یا چلا بیور سید سروپو یا چلا بیور سید بے شک بے شک. بیونی لے ناصر دین چھوس پون میں سون کفر گیاق سے چھو سیرام پون سید کفری ستاره کاردیم ندونز گرسه بیونی لی فاروق اعظم فرق بیا حق نا باطل پو
گورے صاحب زمان بیوما مینامی توس نہ توس تر سید مینامی توس نہ توس تر سید بیونیلے ہادیے راہ خدانا رہبر عالم ولا ظالین لمپونا صراط المستقیم نور سے ولا ضالین لمپونا صراط المستقیم نور سے صراط مستقیم نور سے احسن احسن بیونیلے قاری قرآن قرآن زیر کھن پوکھور کھانترا قرآن لا پنکھورے نا حق زیرین چیک چام حق استر سے سبحان اللہ سبحان اللہ بیونیلے نور حق عالم لاکھیت سید ظلم و ظلمات پو نئی بیامی معدلی نمی کا شرب چاگور سے نمی کا شرب چاگور سے بیونیلے پیشوائے دین مسیحا یودت بالا استورے بانا فیغی تکبیر تو بکنا تو بیغسکر سے حلال بیاسد حرام بدعت و سنت بیدو سے میونی قباہ فاسدی تس پہ دو سے آمال حسن استور سے بشک بشک احسن بیونیلے ہادیے راہ خدانا رہبر عالم ولا ضالین لمپونا صراط مستقیم نور سید صراط مستقیم نور سید اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد احسنتم برادر گرامی جناب احمد خان آپ کے مابین بلتی زبان میں امام زمانہ جو اللہ تعالیٰ پر جو شریف کے مدح بیان کر رہے تھے ان کے اس مدح کو شاید مولانا مدوف صاحب اور مولانا آغائے وجاہت برادر گرامی وجاہت صاحب کے لیے شاید نئے لگ رہے ہوں، لیکن ایک مختصر سا ترجمہ میں کر لوں تو یہ کہ آج
वलज़ालिन के रास्ते और सिरात मुस्तकीम लोग खो चुके हैं, इनमें कंफ्यूज हो रहे हैं लोग। इसलिए आपका आना जरूरी है या इमाम ज़मान, चूंकि अब वाक़यात और हालात ऐसे हो रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया कि अब ऐसे माहौल में हम और आपके लिए लाजिम है कि हम और आप हम और आपको वलज़ालिन दिखाए और साथ साथ में सिरात मुस्तकीम की भी निशानदही करे, जहां अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क जा रहा था, तो इसलिए माफी चाहता हूँ मैं बरादर गिरामी अहमद खान का अस्ते दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। बरादर गिरामी, बहुत ही अरसे के बाद आपकी आवाज़ सुनने को मिली और माशाल्लाह बेहतरीन लब व लहजा के मालिक हैं आप। बेहतरीन हमारी इज्तिमाई और दीनी महफिल में हर जगह आप अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव नजर आते हैं। खुदा आपकी आवाज़ और आपको सलामत रखे और आपकी आवाज़ में बरकत अता करे इंशाअल्लाह। अभी हमारे साथ बरादर गिरामी डॉक्टर विजाहत हुसैन रजवी क़िबला भी हमारे माबेन जुड़ चुके हैं। इंशाअल्लाह हम उनके स्पीच सुनना चाहेंगे और हम आप सब वाकिफ हैं कि हमारे इस वेबिनार में हम 20 मिनट इंशाअल्लाह सब लोग गुफ्तगू करेंगे, तो वक्त का सब लोग इंशाअल्लाह खास ख्याल रखेंगे ताकि बाद में आइंदा आने वाले मुकर्रिरीन और उलमा और दानिश्वर हजरात हैं उनसे भी हम सब मुस्तफीज हो सकें। मैं बगैर किसी वक्त के लिए डॉक्टर विजाहत से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी स्पीच का आगाज फरमाएं। और अहमद खान साहब, आप थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह लेफ्ट हो जाएगा ताकि मैं आइंदा आने वाले मुकर्रिरीन को जगह दूं, और इसके बाद लिंक को शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों में इंशाअल्लाह। शुक्रिया आपका, माजरत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अवलन तो ये काफी बरादर जवाद साहब ने काफी एक मुहिम काम सौंप दिया मुझे कि उलमा की मौजूदगी में मैं कुछ लबकुशाई करूं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फरज। तो मैं आपकी बुजुर्गवारान की खिदमत में, अपने अजीज़ान की खिदमत में अर्ज़ करूँ कि तख्लीक़ कायनात में खुदावंद मुतआल ने जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का शरफ़ बख्शा है, तो उसके साथ साथ में उसको उसके लिए हिदायत के जो है ज़राया उसको फराहम कराए हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने का निज़ाम जो है एक निज़ाम कुदरत से चलता है। अल्लाह ताला का निज़ाम एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर निज़ाम से चलता है। तो हमें उस निज़ाम के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए, उस निज़ाम की आशनाई देने के लिए एक हादी की जो है ज़रूरत है। तो इस ज़मन में जो अम्बिया जो है, जो रिवायात के रोशनी में जो अम्बिया जो है सर फहरिस्त आते हैं, जो हमारे लिए हादी बरहक का काम करते हैं। तो बादज़ीन जो है औसिया अम्बिया, औलिया, शुहदा, सुलहा व उलमा हमारे लिए जो है इर्तिका का बाइस बनते हैं। तो इंसान में जब एक हिस्से बेदारी, एक इंसानियत का हिस्स जब बेदार हो जाता है, तो उसको जो है एक हिदायत की तलब उसके अंदर हो जाती है कि मतलब वो जानना चाहता है, अपने वजूद को जानना चाहता है, अपनी तख्लीक का जो एक मकसद जानना चाहता है। तो वो तभी है कि जब इंसान में एक हिस्स बेदार हो जाए, तो उस वक्त जो है उसको एक हादी की, एक हादी बरहक की जो है ज़रूरत होती है। तो अल्लाह ताला की जो ज़ाते बाबरकत है वो इस चीज़ से कई बालातर है कि उसके किसी बंदे को हिदायत की ज़रूरत हो और वो उसे हादी के बगैर रखे। तो दौर हाजिर में भी जो है दौर हाजिर का इंसान एक लासानी इंतशार का शिकार है
جو ہر طرف سے کلچرل اس پہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو کلچرل مورل جو ہر ایک مطلب اس کا جو روزمرہ کے معاملات ہے تو ہر طرف سے جو ہے انسان ایک انتشار کا شکار ہے. اور دور حاضر کا انسان کتنی بھی کوششوں کاوشوں کے باوجود بھی اپنے اس مادی جسم کو حتیٰ کہ اپنے روح کو ایک سکون نہیں دے پاتا ہے. وہ کتنا بھی مادی لحاظ سے کتنا بھی وہ حاصل کر لے یا آج کل ٹیکنالوجی وارفیئر میں کتنا بھی آگے چلا جائے لیکن جو اس کو روح جو بخش سکتی ہے وہ ایک ذات خداوند اور اس کی طرف سے ایک بھیجا ہوا ہادی ہی ہے کہ جو اس کے روح کو سکون بخشے. تو ہم یہ کنکلوژن دے سکتے ہیں آج کل کے سینیریو میں کہ ٹیکنالوجی یا علم جو ہم ظاہراً جو علم میں جو ارتقاء فقط یہ کافی نہیں ہے کہ جو ہمیں جو انسان کو جو ہے ایک بلندی کی طرف لے کے جائے, انسان کو سکون کی طرف لے کے جائے. تو اس لیے دور حاضر کا انسان بھی جو ہے اس وقت جو ہے اگر دیکھا جائے تو واقعاً تلاش میں ہے, ایک ہادی کی, ایک منجی کی تلاش میں ہے. تو جیسے کہ برادر عزیز نے ابھی عرض جو ہے یہاں پہ فرمایا کہ ہر ایک مذاہب جتنے بھی ادیان ہمارے نظر میں ابھی ہے تو ہر ایک میں ایک کانسیپٹ رہتا ہے کہ ایٹ دا ٹورڈز دا اینڈ ٹائمز ایک ہادی آئے گا, ایک منجی آئے گا کہ جو انسانیت کو جو ہے اس ٹائم پہ جو ہے انسانیت جو ہے بڑے ایک انتشار کا شکار ہو رہی ہوگی تو اس کو اس سے نجات دلائے گا. جیسے کہ مطلب دین اسلام میں جو ہے اگر ہمارے یہاں امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا کانسیپٹ ہے تو جو ہمارے دوسرے ادیان جو ہم دیکھے جاتے جیسے ہندوازم میں اس میں کال کے اوتار کا کانسیپٹ ہے. تو ایسے جو زوریسٹرینس ہے ان میں بھی جو ہے میں نے علماء سے سنا ہے کہ خود پڑھا ہے کہ ان کے یہاں بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ ٹورڈز اینڈ ٹائمز ایک ہادی آئے گا جو ان کو نجات دلائے گا. تو اس لیے جو انسان کی کوشش رہتی ہے کہ ہمیشہ مطلب اس ہادی کی تلاش کرے ہو تو اس زمن میں جو انسان ایک کوشش کرتا ہے, الیکٹ کرتا ہے, ہر کس نہ کس کو الیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو لگتا ہے شاید یہ ایک چینج لائے گا, سوسائٹی میں ایک چینج لائے گا, ہمارا جو کرنٹ سیٹ اپ میں اس میں ایک چینج لائے گا. تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ ٹورڈز دا اینڈ انسان کو جو ہے مایوسی کا شکار ہونا پڑتا ہے. وجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس نے الیکٹ کیا ہوا ہے ریپرزنٹیٹیو جس کو وہ اپنا ایک منجی سمجھتا ہے تو وہ ایز پر الہی نظام نہیں ہوتا ہے. ایز پر الہی نظام جو ہے وہ منجی اس کو متصل نہیں کر پاتا ہے کہ الہی نظام سے. تو وجہ تو ایٹ دا اینڈ یہ رہتا ہے کہ وہ جو ہے مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے انسان. تو ایسے مایوسی کے عالم میں مہدیویت کا کانسیپٹ جو ہے وہ انسان کا ایک راہ حل ہے. اور ہم لوگوں کی جو میں سمجھتا ہوں اپنے طالب علمانہ جو ہے میں کیپیسٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کی دور حاضر کی جو ہے جو معتقدین ولایت ہے, جو اعتقاد رکھتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف پہ, ہماری ایک اشد ذمہ واری بنتی ہے کہ ہم جو ہے خود مہدیویت کے کانسیپٹ کو سمجھے, قولاً و فعلاً اس کے معتقد ہو جائے اور حتی المقدور جو ہے باقی لوگوں تک یہ کانسیپٹ ہم پہنچائے. یہ جو ہے جیسے ہماری ایک جو مجھے لگتا ہے کہ پرائم جو اس وقت جو ہماری پرائم ڈیوٹی ہے کہ ہم مہدیویت کے کانسیپٹ کو عام کریں اپنی کیپیسٹی میں. میں آپ سے مطلب یونیورسٹیز میں, کالجز میں, جہاں پہ بھی ورک پلیسز پہ, سوشل میڈیا پہ, جیسے کہ رہبر معظم بھی فرماتے ہیں کہ ابھی تمہارے پاس ایک سوشل میڈیا جو ایک ٹول ہے کہ جس کے ذریعے آپ نشر اشاعت علوم اہل بیت کر سکتے ہیں. میں بس آپ کی اس زمن میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں کہ جب میں پوسٹ گریجویشن کے دوران ایسا رہا کہ میرے کچھ کلیگز تھے تو میں نے جو ایک اہل بیت ٹی وی نے جو ایک مہدویت پہ ایک فلم بنائی ہوئی تھی تو میں نے ایسے ایک اپنی کلیگ سے جو ہے وہ شیئر کیا. تو لنک میں نے اس کو کہا کہ آپ دیکھ لیجئے گا ضرور اس کو. تو 2-3 دن بعد جو ہے میں ان سے پوچھا کہ اچھا آپ دیکھیے وہ فلم تو کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس. تو ان کا ایسا ریسپانس تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں ایک لائن پہ آ کے جو ہے میں اپنے آنسو نہیں روک پائی. اس میں جو ایک روایت ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی کہ دور
امام زمانہ جل تعالیٰ فرجی شریف میں ایسا عدل کا نظام ہوگا کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے اپنے سر پہ سونا لیے کوفے کی گلیوں میں گھومے گی اور اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، رات کی تاریکی میں گھومے گی، اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا. تو ان کا کہنا تھا کہ میں اس وقت پہ اپنے آنسو نہیں روک پائی کہ کیا ایسا بھی کوئی دور ہوگا. تو وہ مجھ سے اہل سنت سے ان کا تعلق ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہمیں ایسا بھی کوئی کانسیپٹ ہے، آج تک مجھے پتہ نہیں تھا. تو وہاں مطلب مجھے بھی اپنی جگہ پہ ایک احساس ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب ظاہراً آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی ابھی نیٹ ورک کٹ ہو گیا تھا بیچ میں، شاید معافی چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں. تو باقی ماشاء اللہ علماء دین جو ہے ہم سے بہتر انشاءاللہ ان چیزوں کی وضاحت کر سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کے علوم سے مستفید ہوں گے. تو آخر میں بس ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر جو میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے کہ سبق پھر پڑھ شجاعت کا، سخاوت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو جو مجھ حقیر نے جو سمجھا ہے کہ جو دنیا کی امامت کا کام یہی ہے کہ ہم ہادی برحق امام برحق کی طرف جو ہے اپنا رجوع کرے اور دنیا کو بھی ان کی طرف راغب کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت بہت شکریہ. بہت بہت مشکور ہیں برادر گرامی ڈاکٹر وجاہت حسین کا کہ آپ نے بہترین انداز میں بہت ہی کم وقت میں بہترین مطالب اور آج کے ایک جوان کو اور بالخصوص امام زمان کے ایک پیروکار کو کیا ہونا چاہیے اور آج کے دور میں خود کو کس حد تک تیار کرنی چاہیے، اس حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے. اور ساتھ ساتھ امام زمان کی حکومت کس طرح ہوگی، ایک حکومت جہانی کی جو آرزو لے کر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ یوسف زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے تو وقت کیا ہوگا. بہترین انداز میں آپ گفتگو کر رہے تھے، ہم آپ کا بہت ہی مشکور ہیں. اور بغیر کسی وقت کے میں دعوت دوں گا جناب حجت الاسلام المسلمین شیخ مرزا امینی کی خدمت میں کہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی. شیخ مرزا امینی قبلہ انشاءاللہ آپ اپنے آج کے ٹاپک پر گفتگو کریں گے اور ساتھ ساتھ میں ان سوالات کی طرف بھی اگر آپ اشارہ کریں بہتر ہے کہ واقعا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی جب حکومت ہوگی تو کیا اس حکومت میں سارے مسلمان ہوں گے یا غیر مسلمان بھی ہوں گے. اور اسی طرح دوسرے شبات کی آگاہی پردے غیب میں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ابھی تشریف رکھتے ہیں، غیبت کبریٰ کے دور ہیں. تو ایسے میں کیا امام زمان سے لوگ مل رہے ہیں یا نہیں، ان کے خاص اصحاب ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں، یا بالکل ممکن ہی نہیں. خود امام زمان پردے غیب میں جانے کا مراد یہ ہے کہ کیا ہمارے آنکھوں سے اوجل ہے یا امام زمان ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم امام زمان کو نہیں پہچانتے. اس طرح کے موضوعات پہ جوان سوال کر رہے ہیں تو آپ ان طرف بھی انشاءاللہ اشارہ فرمائیے گا. میں ڈاکٹر وجاہت صاحب کا استے دل شکریہ ادا کرتا ہوں سر. انشاءاللہ پھر آئندہ آپ سے ہم استفادہ کریں گے اور آپ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ لیفٹ ہو جائیے گا تاکہ آنے والے خطیب کے لیے موقع ہو سکے، چونکہ یہاں 4 لوگوں سے زیادہ انسٹاگرام اجازت نہیں دیتا. میں جناب حجت الاسلام المسلمین آغا شیخ مرزا امینی کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ انشاءاللہ اپنے تقریر سے مومنین اور ناظرین کو مستفیض فرمائیں. ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ سب اس لنک کو دوستوں میں شیئر کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ. اجرکم علی اللہ. جی آغا شیخ مرزا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ والصلاة علی رسولہ والائمۃ المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون. بہرحال آج کے اس پرفیض اور پرمعنوی اس پروگرام کی مناسبت سے آپ سب کو حدیہ تبلیغ اور سلام عرض کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام کے آغاز میں آپ سب سے گزارش ہے انشاءاللہ ہمارے ایک استاد محترم آیت اللہ علوی قربانی جن کا آج انتقال ہوا ہے، کچھ عرصے ان کے تدریس کے لیے ہم جاتے تھے. انشاءاللہ ان کے حق میں بھی آپ لوگ فاتحہ اور دعا کریں.
اور ہمارے مہمانان محترم سے بھی معذرت چاہتے ہیں، اور خصوصاً سید محترم جو بہرحال معزز شخصیت ہے، ان کے سامنے ہم جو ہے کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ بہرحال ایک چیز جو ان ایام میں ہمیں زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، خود یہی مہدویت ہے۔ آپ نے کچھ سوالات جو مطرح کیے، انشاءاللہ اگر آخر میں کچھ ٹائم ملے تو میں ان کی طرف تھوڑا سا ایک مختصر سی گفتگو کر لیتے ہیں، ورنہ انشاءاللہ سید اور باقی مہمانوں کے لیے یہ چیز ہم چھوڑ دیں گے، انشاءاللہ وہ لوگ یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے بیان کریں۔ بہرحال یہ مہدویت جیسے سب مقررین اور آپ حضرات نے بیان کیا کہ ایک جہانی چیز ہے، یہ کی نہیں کہ ایک تفکر جو صرف شیعی تفکر ہو، جو صرف ہمارے علماء نے بیان کیا ہوا، ایسا نہیں ہے، خوب ایک مسلم چیز ہے۔ اگر تاریخ کے نگاہ سے یا ایک مسلمات کے نگاہ سے اگر ہم دیکھا جائے، آج کل کے دور میں بھی جو بہت کم ملے گا آپ جس کو تمام ادیان جو ہے قبول کرتا ہو، چاہے خصوصاً ادیان غیر الہی جس سے ہم تعبیر کریں، اس پہ متفق ہو۔ ایک چیز جس پہ سب متفق ہے وہی منجی پہ ہے، منجیت پہ ادیان الہی کے علاوہ، جیسے بدھزم میں یا ہندوازم میں، یا اس کے علاوہ دوسرے جو زرتشت دین جو عام طور سے ایران میں ہے، ان میں بھی جو ہے مہدویت یا منجیت جس کو منجی کے نام سے پکارا گیا ہے وہ ان میں بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی ہم یوں ادعا کر سکتے ہیں کہ دنیا میں شاید کوئی منجی جیسی کوئی ایسی موضوع دنیا میں پایا نہ جائے جس پہ جو ہے تمام ادیان جو ہے معتقد ہو، چاہے وہ الہی ہو یا ادیان غیر الہی ہو۔ خوب یہ ایک جو ہے بہت بڑی ٹائم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم زیادہ وضاحت کریں، انشاءاللہ اس کو اور کبھی ٹائم ملے تو ہم دیکھ لیں گے کیسے اس پہ جو ہے ہمیں بحث کرنا ہے۔ اب انشاءاللہ اس میں ایک مختصر سی میں گفتگو جو ہے اس بارے میں کرنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ کہ ہمیں یہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد یا ظہور سے پہلے کی جو علامتیں ہیں ان کے پہ ایک نظر ہمیں دہرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک بات جو ہے ابھی اسی ضمن میں انشاءاللہ اس مقدمے کو ابھی میں پہلے ختم کروں، اس کے بعد اس پہ آ جاتا ہوں۔ یہ مہدویت کا جو منجیت کا جو نظریہ ہے، اگر اب دیکھا جائے تو جیسے کہ ہمارے مقررین نے بھی عرض کیا، اب بدھسٹ میں بھی ان کے وہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں، ان کے جو ہے پانچواں گرو کے نام سے جو ہے کیا ہے، بہرحال نام مختلف ہے، لیکن سب کی جو تفکر ہے کہ کنسپٹ ہے کہ سب یہی کہتے ہیں کہ آخر الزمان میں ایک منجی آئے گا جو دنیا کو کیا کہتے ہیں ظلم اور بربریت سے نجات دے گا۔ یہ سب میں پایا جاتا ہے، یعنی ایک چیز جس کو سب نے مان لیا ہے، بھئی دنیا کا اینڈ جو ہے بربریت اور ظالمیت کا خاتمہ ہے، اس کو سب نے مان لیا ہے، لیکن نام الگ ہو، وہ ہمیں اس میں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ہر ایک اپنے حساب سے جو ہے اپنے اس حساب سے جو ہے نام رکھا ہے، ہمیں نام سے لینا نہیں ہے، لیکن منجیت پہ سب متفق ہے۔ جیسے آپ کو کہا کہ بدھسٹ میں جو ہے وہی نام سے لیا گیا ہے، ہندوازم میں آپ دیکھیں تو اس میں بھی جو ہے مختلف نام آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے زرتشتی میں کہیں، ان کے مذہب میں اگر کہیں تو وہاں پہ بھی جو ہے انہوں نے جو ہے ہوشیزر یا ہوشزرما یا سوشیانس جو یعنی کیا کہتے ہیں مرگ سے نجات دینے والے، ان نام سے جو ہے آپ کو زرتشتی کتابوں میں بھی جو ہے ملے گا، یا مسیحیت میں، کرسچن میں یا یہودیت میں، بہرحال مسیحا کے نام سے۔ اب نام سے ہمیں یہ کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن ہمارے مذہب اسلام میں چاہے اہل سنت ہو یا شیعیت ہو، شیعہ ہو، بہرحال مہدویت ایک متفقہ بحث ہے۔ اب اس میں جو کچھ اختلافات ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن خود نفس مہدویت پہ جو ہے اسلام شاید کوئی ایسی اسلامی فرقہ نہ ملے جو مثلا اس کو انکار کرے، یعنی علماء میں اگر جائے تو، عام سیاسیوں میں یا پبلک میں اگر جائے تو آپ کو بہت ملے گا۔ جیسے کہ کچھ سال پہلے یہ کیا کہتے ہیں سعودی عرب کے جو ابھی نائب ہے، ان کا جو سلیمان کا کہنا تھا کہ ہم مہدی سے لڑیں گے کریں گے، اب وہ ان کی بات جو ہے اب وہ سیاسی لیول پہ اپنے اقتدار کے لیے اب وہ کچھ بات کرنا الگ بات ہے، لیکن شاید علماء میں ایسے کوئی نہ ملے، اگر واقعا اسلامی تفکر سے آگاہ رکھتے ہو تو کوئی نہ ملے جو مہدویت کا انکار کرے۔ یہ ایک مقدمہ ہے۔ بہرحال مجھے ایک بات جو ہے انشاءاللہ ایک مختصر سے ٹائم جو دیا ہے اس میں ایک بات کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے مہدویت جو ہے قرآن کی نظر میں، تو میں نے ایک آیت آپ کی خدمت میں ابھی بیان کیا، وہاں پہ بھی اشارہ وہی ہوا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، زبور میں ذکر کے بعد، ذکر سے مراد جو یہاں تورات کو لیا ہے، تورات کے بعد زبور میں جو آپ کو جو ہے وہاں پہ جو بتا دیا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بالآخرہ روئے زمین میں جو وارث ہوگا
جن کو حکومت کا حق ملے گا وہ عباد الصالحون ہے. یہاں پہ جو ہے یہ تفسیر میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ روایت یہاں پہ جو ہے امام زمانہ کی جو ہے اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان کی جو ہے حکومت اور دور اقتدار کی طرف اشارہ ہے. یا دوسری آیتوں میں آپ کہیں گے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ایسی آیتیں اور روایت جو ہے ہمیں بہت زیادہ اب اس نگاہ میں ہمیں زیادہ کوئی شک و شبہ والی بات نہیں کہ اس کو ہم جو ہے مزید توضیح دیں. بہرحال جب دوسرے مذاہب اور دوسرے مکاتب کے لوگ اس چیز پہ متفق ہے کہ ایک منجی آئے گا تو ہمارے مذہب میں تو بالکل اس کے تمام خصوصیات اور اس کی شخصیات تمام کچھ بیان ہو گیا ہے. یعنی جتنی خصوصیات اور شخصیات ان کے بارے میں جو ان کی شخصیات کے بارے میں جو خصوصیات بیان ہوا ہے ایک دم واضح چیز ہے. لیکن ایک چیز جس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ بھئی ایک جو اب آ گئے ظہور کا وقت, ہاں ظہور کے وقت دنیا کی کیا حالت ہوگی, یہ ایک بات ہے. ابھی دیکھو ابھی ہمیں روایت کی نگاہ سے دیکھنا ہے کیونکہ ایک نظریہ یہاں پہ ایک کنسپٹ جو ہے نا اب ہم نے قوم میں بھی سنا تھا, حوزیل میں قوم میں جب تھا تو وہاں پہ بھی پڑھا تھا. یہی کچھ لوگ کہتے تھے جب امام تشریف لائیں گے دنیا کے تمام ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی, پھر وہی تلوار اور تیر و کمان پہ جو پرانے زمانے میں جنگ لڑتے تھے یا ان چیزوں پہ, یعنی جو پرانے جو ٹیکنالوجی سے پہلے جو زمانے تھے وہ دور آ جائے گا. کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ ایک مہم بات ہے. انشاءاللہ اس کی طرف ہمیں تھوڑا توجہ دینا ہوگا. ہم آیت اللہ مکارم حفظہ اللہ ان کے دور ان کے جب ہم قوم میں تھے ان کے ایک درس میں جاتے تھے, خصوصی کلاس رہتے تھے, وہاں پہ بھی اس موضوع پہ کچھ گفتگو ہوتی تھی. یعنی اس وہ روایات جو پیغمبر اور ائمے سے منسوب تھے ان روایات کو آج کے اس ڈیٹ میں ہم کیسے ان کو ترجمہ کریں, کیسے بیان کریں اس موضوع پہ. تو ان کے ایک بہت عجیب نظریات, اچھے نظریات میں سے ہم نے یہ دیکھا کہ یہی زمانے ظہور کے روایات کو وہ آج کے اس دور کے حساب سے بیان کرتے تھے. مثلا ان کا کہنا بھی یہی تھا اور ہے بھی یہی ہے کہ یہ نہیں کہ اب امام زمانہ آئے تو سب ٹیکنالوجی اور تمام کے تمام دنیا کے جو ترقیاتی چیزیں سب ختم ہو جائے گا اور دوبارہ انسان گھوڑے پہ آ جائے اور وہی تیر و کمان پہ آ جائے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں لوگ ان کا کہنا تھا کہ لوگ یہاں پہ سمجھ نہ پائے کہ مراد کیا ہے. اگر اب دیکھا جائے ہمیں روایات میں تو بولا ٹیکنالوجی بالکل اپنے اوج پہ ہوگا. جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں روایات میں ہمیں آیا ہے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہو تو زمین اپنے اندر کی تمام نعمتیں باہر کریں گے. یعنی زمین کے اندر جتنے بھی نعمتیں ہیں ان سے انسان مستفید ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب امام زمان آئے تو کیا سب ایک دم سے زمین اچھل آئے گا, اوپر آئے گا سب کے سب؟ نہیں. مراد ان کا کہنا نہیں تھا بھئی علم اتنا ترقی کریں گے وہاں زمین کے اندر جتنے معدنیات ہیں, جیسے آج کل ہے زمین کے کوسوں جو ہے کلومیٹرز کے اندر سے جو میٹر کے اندر سے جو اب کیا وہاں سے جو ہے سینکڑوں یا ہزاروں میٹر کے اندر سے تیل نکالا جاتا ہے, یہ آپ کہتے ہیں گیس نکالا جاتا ہے, بہت سی معدنیات جو زمین کے اندر سے نکالی جاتی ہے. یہ نہیں کہ اب امام زمانہ آئے تو یہ سب ختم ہو جائے پھر سب کے سب معجزے پہ ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ یہی علم اتنی ترقی کریں گے کہ اسی علم کے ذریعے کیا ہے بالکل جو ہے وہاں پہ سب چیزیں آپ کے لیے ظاہر ہو جائیں گے. یا آپ کو امام زمانہ کے ظہور کے بعد کے جو ہے ایک کچھ اخبار میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ روایات میں آیا ہے کہ جب امام زمانہ مکے سے یا کوفے سے خطاب کریں گے تو دنیا کے تمام گوشے میں امام زمانہ دیکھ لیں گے, امام زمانہ کو سامنے دیکھیں گے سب. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی ٹیکنالوجی آج کل جو ہم ابھی ایک مختصر سے گفتگو یہاں کر رہے ہیں, دنیا کے کونے کونے میں یہ دیکھ رہے ہیں. یہی تفکر ہے, یہی فکر ہے. علم ترقی کرے گا, امام بیٹھے بیٹھے تمام دنیا میں دیکھ لیں گے. یا وہ روایت جہاں پہ کہا گیا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب مکے میں ظہور کریں گے, اس کے بعد جب ارادہ کریں گے کوفے کی طرف تو وہ عقاب پہ بیٹھ کے عقاب پہ سوار ہو کے چلا جائیں گے. اس روایت کو آیت اللہ مکارم بار بار کہتے تھے. اب عقاب کہے تو وہ نہیں کہ ایک پرندہ کہ امام کو وہاں سے اٹھا کے لے جائے. اب اس زمانے کے لوگوں کی اور تفکر اور کنسپٹ یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ شرح کرے, پیغمبر مثلا یا معصوم شرح کرے بھئی عقاب سے مراد اس زمانے میں ایسے ٹیکنالوجی. کہا کہ عقاب جو سب جانتے ایک پرندہ ہے, ایک بہت بڑا پرندہ ہے. جس طرح سے یہ پرندے حرکت کرتے ہیں ایسے ہی امام جب جائے تو آج کل کی یہی جو ہوائی جہاز ہے, آج کل کی جو ہیلی کاپٹر ہے, مراد یہی چیزیں ہے, مراد یہی چیزیں ہیں. فرق صرف اتنا ہے جب امام آئے گا تو لوگوں کے ذہن اور شعور اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ لوگ غلط مس یوز نہیں کریں گے ان چیزوں سے.
یا یہ ابھی جو ایٹمی پلان ہے یا ابھی جو یہ نیوکلیائی ہتھیار ہے، یہ سب چیزیں کیوں یوز کرتے ہیں؟ کیا یہ سب کے سب بری چیزیں کیا ایٹم برا چیزیں کیا ہے؟ ایٹمی پلاننگ کیا خراب ہے؟ نہیں، فی ذاتی بہت چیزیں استفادے ہوتے اس سے. ابھی دنیا میں ابھی بجلی کا پیداوار یا بہت سے جو ہے ڈاکٹری اس میں یا میڈیکل میں یا ہر جہد میں آج کل جو ہے یہ ایٹمی پلان سے جو ہے بہت سی چیزیں بنایا جاتا ہے. لیکن لوگوں میں جو لوگ اپنے جہالت اور اپنے اقتدار کے واسطے جو ہے ان کو مس یوز کر رہے ہیں، غلط استفادہ کر رہے ہیں. لیکن جب امام ظہور کریں گے تو یہ مس یوز سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ تھک جائیں گے. ایک روایت ہے انشاءاللہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس روایت کو کہتے ہیں کہ امام زمانہ پہ جو ہے مشرقیوں سے پہلے مغربی لوگ ایمان لائیں گے. مغربی لوگ جو ہے امام زمانہ پہ جو ہے مشرقیوں سے پہلے ایمان لائیں گے، کیونکہ ابھی تو آپ جانتے ہیں مشرق میں تو اکثر مسلمان اسلامی ممالک ہیں. کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہی بات جو آپ بتا رہے تھے کہ امام زمانہ کے افواج میں کون آئیں گے، امام زمانہ پہ ایمان لانے والے کون ہوں گے، کیا سب مسلمان ہیں؟ تو آپ کو پتا چلا یہاں پہ مسلمانوں سے پہلے جو ہے غیر مسلم یہاں پہ امام زمانہ پہ جو ایمان لائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ذہن جو ہے کھلا ہے. اب بعض ہو گئے علمی لحاظ سے جو ہے وہ بہت ترقی کر گئے، ٹیکنالوجی میں کافی آگے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں. ابھی ہم جو ہے مشرق کے لوگ ابھی ٹیکنالوجی اور ترقی کے سب سے نچلے مقام پہ ہیں. ابھی ہم سوچ رہے کہ وہ چوٹی پہ کیا ہے کیا نہیں، ابھی ہم یہاں سے چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ لوگ وہاں جا کے وہاں سے اتر رہا ہے، دیکھ رہے کہ وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے، وہی سراب ہے. اب جب امام آئیں گے ایک ایڈیولوجک لے کے، ایک نظریہ لے کے، ایک تفکر لے کے، اس تفکر کو جب یہ لوگ دیکھیں گے یہ دنیا کو جو ہے ترقی کرے گا، دنیا پہ چھا جائے گا، تو سب سے پہلے وہی لوگ آ کے ایمان لائیں گے. لیکن ہمارے مشرق کے جو اسلامی ممالک جو ادعا کرتا ہے اسلام کے، یہی لوگ جس کو بعض روایت میں ابھی آیا ہے، اب روایت کو اگر ہم روایت کی نگاہ سے دیکھیں تو روایت میں آیا کہ امام زمانہ کا ظہور ہوں گے تو حاملان قرآن جو ہزاروں کی تعداد میں ان کے سر کٹے جائیں گے، ان کو جو ہے دار پہ چڑھائے جائیں گے، ان کو لٹکایا جائیں گے، ان کو قتل کیا جائے گا. مراد کیا ہے؟ اب وہاں پہ علماء کا ذکر ہوا ہو، حاملان قرآن ذکر ہوا ہو. معلوم ہے آج کل جو حاملان قرآن ہے ظاہراً تو اپنے ہاتھ میں قرآن بھی، جیب میں بھی قرآن ہے، دل میں بھی، اب دل میں نہ کہیے، حافظے میں بھی قرآن ہے، سب کچھ حفظ ہے. لیکن نظریاتی لحاظ سے آپ دیکھیں ایک دم سے امام کے اگینسٹ میں وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر مہدی کل آئے تو ہمیں مہدی سے لڑنا، ان کے نظریے سے لڑنا ہے. عزیزان ان روایت پہ ہمیں بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس فکر کو ہم لے کے آگے ہم جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے امام زمان کی ظہور بہت نزدیک ہے. بہت سی علامتیں جو روایت میں آئے وہ ابھی ہو چکے ہیں، ان علامتوں کو جو ہے وہ علامتیں تقریباً آ گئے ہیں، لیکن کچھ علامتیں جو بچی ہے. ہمیں تیاری کی ضرورت ہے، اب ہمیں بھی تیار ہونا ہے. یہ نہیں کہ اب امام زمانہ آئے تو بس ایک دم سے آپ کو بس بلا تکلیف کے سب کچھ مل جائے. یہ نہیں کہ ہمارے پرانے علماء کے شخصیات کے ان کے زندگی میں آئے ہیں. کچھ علماء ایسے تھے پرانے مراجع میں، کہتے تھے اپنے تلوار کو اپنے سرانے رات میں بٹھا کے سو جاؤ، کہیں امام زمان کی آواز آ جائے تو آپ تلوار ڈھونڈتے نہ رہیے. یعنی اس حد تک آمادہ رہیے. جب امام پکارے، امام بلائیں تو وہاں پہ ہم نہ کہیے کہ ابھی ہمارے جو ہے مشکلات ہے، یہ کرنا وہ کرنا. ہم دیکھیں اپنے آپ میں ہم اپنے آپ کتنے تیار ہیں امام کی اس کیا کہتے ہیں انقلاب میں ہاتھ بٹانے کے لیے. کل اگر امام آواز دے، آج اگر آواز دے، عنقریب میں انشاءاللہ امام بلائے مکے سے، جب آواز سنیں تو ہم تیار ہیں کہ نہیں کہ اس بات پہ لبیک کر کے بغیر کسی تمہید کے ایک دم کے امام کے پاس چلے جائے، یا یہ دیکھے کہ نہیں بھائی ابھی ہمیں دیکھنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، گھر میں یہ مشکل ہے، پڑوسی کا یہ مشکل ہے. ابھی آپ دیکھتے ہیں جب کئی جنگ کا کچھ نظارہ آتے، ابھی آپ نے دیکھا سیریا میں مدافعین حرم کو دیکھیے، یا جہاں پہ اسلام کو بچانے کی ضرورت ہو تو وہاں ان لوگوں کی طرح ہمارے میں دم ہے کہ نہیں ہم بھی کہے بھائی حضرت زینب پہ جو ہے ہم فدا ہونے کے لیے تیار ہے. بال بچے چھوٹے بھی ہو، ابھی میں نے اپنے بچے کا متولد کے بعد دیکھا بھی نہ ہو تو لیکن میں زینب کا روزہ بچانے جاؤں گا. کیا ہم میں اتنا ہمت ہے کہ کل امام زمانہ بلائے تو مجھے بال بچوں کا فکر نہیں، مجھے اپنے اوقات کا فکر نہیں، اپنے کہے گا میں کچھ شخصیات ہو اس کا فکر نہیں، امام کے وہاں پہ جو ہے سربازی کے لیے ہم تیار ہے کہ نہیں. تو یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ ٹائم کا بھی مجھے خاص وہ نہیں ہوا، تقریباً ٹائم بھی ہو رہا ہے. تو میں انشاءاللہ اس بات کو اسی پہ ختم کر دیتا ہوں
اور باقی انشاءاللہ ہمارے دعا یہی ہے کہ ان ایام میں خصوصاً ہمارے دعا یہی ہے کہ پروردگار ہمیں ایک ایسی لائق حضرت مہدی بنا دے. بس صرف دعا آمین یہی ہے. یہ دعا اگر قبول ہو جائے تو ہمارے لیے سب کچھ ہے. بے وآخر شک بے شک. الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکر گزار ہیں جناب حجت الاسلام الحسین شیخ مرزا امینی کا کہ واقعا بہترین انداز میں اور وقت کا رعایت کرتے ہوئے آپ نے آج کی صورتحال میں اور امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی شخصیت، ان کی حکومت اور منتظرین کی ذمہ داری کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے کہ جب، اور ساتھ ساتھ میں آپ یہ بھی فرما رہے تھے کہ امام مہدی پر ایمان لانے والے شاید مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلمان بھی ہوں گے. کیونکہ وہ سب علم کی وجہ سے. لہٰذا اگر ہم مسلمان خود اپنے آپ کو علم سے مالا مال کریں گے تو شاید ہم امام کو دوسروں سے زیادہ پہچان لیں گے. لہٰذا ہم آپ کا استہ دل شکریہ ادا کرتے ہیں. شیخ صاحب کے بہترین انداز میں مختصر اور مفید گفتگو آپ کی رہی آج کے اس ویبنار میں. انشاءاللہ خدا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے توسط سے آپ کو خود اس پروگرام کا اجر عطا فرمائیں. میں آخری مہمان جناب حجت الاسلام المسلمین آغا سعید مطلوب مہدی النجفی کی خدمت میں حاضر ہوں گا کہ انشاءاللہ آپ بھی اپنے آج کے اس ویبنار میں آپ کے تقریر سے اور آپ کے بہترین کلام سے اور نصیحت سے ہم خوب فائدہ اٹھائیں گے. آپ سب ان کے استقبال میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم اللهم صل على محمد وآل محمد عجل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ العظیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. سب سے پہلے میں اس بابرکت باعظمت پروگرام کے سلسلے میں ماہ شعبان المعظم کے پورے مہینے میں آنے والے نہایت مقتدر ہستیوں کی ولادت باسعادت اور خاص طور سے بقیت اللہ العظم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کی مبارکباد تمام عالم اسلام کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ قابل تحسین و آفرین ہیں جناب عزیزم حجت الاسلام مولانا شیخ جواد حبیب صاحب، جنہوں نے اس سعی مشکور کو اسکرین پر لا کر دنیا والوں کو مہدویت کا پیغام دینے کا ایک نہایت بہترین عمل انجام دیا ہے. ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جتنے بھی حضرات علماء کرام اس میں حصہ لے رہے ہیں اور جو سامعین و ناظرین ہیں، سب کی توفیقات میں دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. مہدویت کا موضوع ہے اس میں، اور اس میں ہمارے ہم سے پیشتر جو علماء اور دانشور حضرات جنہوں نے اس میں شرکت کی، بہت ہی جامع و مانع انداز سے اور بہت ہی بہترین گفتگو جناب ڈاکٹر وجاہت صاحب نے اور حجت الاسلام مولانا مرزا حمیدی صاحب نے بہت ہی بہترین گفتگو فرمائی، اور نوجوانوں تک اور پوری دنیا کے جہاں جہاں بھی لوگ سن رہے ہیں ان تک بہترین انداز سے ایک پیغام مہدویت کا پہنچایا. میں صرف اپنی گفتگو کے 3 حصے 3 اجزاء کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے ہم کو کہ مہدویت ہے کیا. اصل میں مہدویت کمال ہے بشریت کا. بشریت کا آغاز نبوت سے ہوا تھا اور بشریت کا کمال مہدویت پر ہوا. ابھی جیسا کہ مولانا مرزا صاحب نے ارشاد فرمایا، حمیدی صاحب نے، کہ اس زمانے میں
जब इमाम का ज़हूर हो जाएगा तो तरक्कियां नाकाबिल फहम होंगी। यानी जिस तरह आज से 200-300 साल पेशतर के इंसान को उठाकर आज की फ्लाइट्स दिखाई जाएं, आज के मोबाइल्स दिखाए जाएं, आज के इंटरनेट के कनेक्शंस दिखाए जाएं कि एक अमेरिका में बैठा हुआ है, एक हिंदुस्तान में है, एक ईरान में है, कहीं और कहीं है, और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो इसको मौजज़ा कहेगा। लेकिन हमारे जो इमाम हैं जब वो तशरीफ लाएंगे तो रिवायत खुद हमारे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है कि आप इरशाद फरमाते हैं कि इदा कामा काइमुना वबअयदहु अला रुउसिन नास फकमुलत उकूलुहुम, जब हमारे कायम का ज़ुहूर होगा तो वो अपना हाथ लोगों के सरों पे रखेगा तो उनकी अक्लें कंप्लीट हो जाएंगी। ये अक्लों का कंप्लीट होने का मतलब क्या है? आज आप देखिए कि हमारे इस दुनिया में इस वक्त बड़ी उथल पुथल है, बड़ी अफरा तफरी है, जंग व जदल है, कत्ल व खुमरेजी है, फितना व फसाद है, नाअमनी है। हर जगह हर इंसान घरेलू पैमाने से लेकर मुल्की पैमाने तक निहायत परेशान। इन तमाम मुल्की आलमी सतह की परेशानियों की, घरों की परेशानियों का वाहिद हल इमाम का ज़ुहूर, महदवियत। और महदवियत को पहचानने के लिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि अब आप देखिए, एक छोटी सी बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले पेशावर में नमाज सलातुल जुमुआ पढ़ते हुए कुछ लोगों पर हमला किया गया, मस्जिद में जाकर हमला किया गया, और ये कह के हमला किया गया कि ये काफिर हैं, यानी जो मस्जिद में सलात अदा कर रहे हैं वो काफिर हैं। तो उसके लिए हमारे एक दोस्त हैं मौलाना सलमान आबिदी साहब अलीपुर कर्नाटक से, उनका एक कथा, हमारे एक दोस्त हैं सेंट लुइस अमेरिका में आबिद अली साहब, मीर आबिद साहब, उन्होंने बहुत अच्छा एक कथा भेजा था। और उन्होंने कहा कि ये खबर आई पड़ोसी मुल्क से, फिर किसी ने हश्र बर्पा कर दिया। ये खबर आई पड़ोसी मुल्क से, फिर किसी ने हश्र बर्पा कर दिया। पढ़ रहे थे जुमे को काफिर नमाज और मुसलमानों ने हमला कर दिया। यानी एक अजीब तस्वुर है। इसी नफरतों को मिटाने का नाम महदवियत। ये जो नफरतें हैं, इन नफरतों को मिटाने का नाम महदवियत। महदवियत इंसानियत के इज्तिमा और इत्तेहाद का नाम है, आलमी सतह का इत्तेहाद।